السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم کے نام پیغام، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر غفر، یغفر غفر اس نے معاف کیا، یغفر وہ معاف کرے گا۔ یہ لفظ ہے یغفر، را ساکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس سے ڈریں اور میری اطاعت کریں، وہ امر تھا، اور یہ آیت جواب امر ہے۔ جواب امر ہونے کی وجہ سے را ساکن ہے۔ لکم لا، لیے، کم تمہارے، یغفر لکم معاف کر دے گا تمہارے لیے، من سے، ذنوبکم، ذنوب ذنب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گناہ، ذنوبکم تمہارے گناہ، من ذنوبکم، من حروف جار میں سے ہے، اسی لیے ذنوب کے با کے نیچے کسر آ رہی ہے، ذنوب جری حالت میں ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا۔ یہاں من جو ہے وہ آنے کے معنی دے رہا ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ۔ یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُؤَخِّرُ اور یؤخر، اخر یؤخر، اخر اس نے مؤخر کر دیا، اس نے ملتوی کر دیا، یؤخر وہ مؤخر کر دے گا۔ جواب امر ہونے کی وجہ سے یؤخر کا را بھی ساکن ہے، وَيُؤَخِّرُ اور مؤخر کر دے گا، ملتوی کر دے گا، تم کو، اور ڈھیل دے دے گا تمہیں، الا تک، اجل وقت۔ اجل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی اجل آ گئی، اس کا وقت آ گیا۔ مسمى مقررہ، اجل مسمى مقررہ وقت، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو تمہارا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس تک تمہیں مہلت دے گا، اس سے پہلے کوئی عذاب نہیں آئے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے دے گا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ان بے شک اجل وقت اللہ اللہ کا، مرکب اضافی بن رہا ہے، اجل اللہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، یعنی جو ہر کسی کا موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اذا جاء، اذا جب، جاء آ گیا، فعل ماضی ہے، لیکن اذا کے بعد فعل ماضی کا ترجمہ فعل مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا جاء جب آ جائے گا، لا یؤخر لا نہیں یؤخر مؤخر کیا جائے گا، مجہول ہے، جس کا جو وقت مقرر ہو چکا ہے وہ آ کے رہے گا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے تو ٹالا نہیں جاتا۔ لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لو کنتم تعلمون، لو کاش کے، کنتم کانا وہ تھا، کنتم تم تھے، کانا کا ترجمہ حال میں بھی کیا جا سکتا ہے، تعلمون عالم، یعلم عالم اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے، یا کی جگہ پر تا لگا دے، تعلم تو جانتا ہے، واو نون لگا دے تو جمع ہو گیا، تعلمون تم جانتے ہو۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا آ جائے تو یہ چلا جاتا ہے ماضی استمراری میں، لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تمہیں اس بات کا یقین ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی کہتے تو ہیں موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو ہر بندہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے،
کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے، اسے پتہ ہے اگر میرے غلط قدم اٹھاتے ہوئے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم بھی اس بات کا یقین کر لیں۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعوت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ، میں نے کس طرح اس قوم کو دعوت دی اور انہوں نے کیا رد عمل دیا۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب۔ رب کی با کے نیچے اگر کسر آ جائے تو یہ لفظ ہوتا ہے ربی اے میرے رب۔ انی، انا حقیقت ہے، انی حقیقت ہے کہ میں نے دعوت، دعا اس نے بلایا، دعوت میں نے بلایا، قومی اپنی قوم کو، لیلاً رات کو بھی، ونہاراً اور دن کو بھی۔ اے میرے رب، میں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، ہر وقت ان کو دعوت دی، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، ہر وقت لگا رہا۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم فا تو لم نہیں، فلم تو نہیں، یزد زیادہ، یزید زیادہ، اس نے زیادہ کیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے۔ یہ لفظ ہے یزد، دال ساکن ہے، وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں اگر لم آ جائے تو اسے مجزوم کر دیتا ہے، اسی لیے دال پہ جزم آ گئی۔ لم یزد نہیں زیادہ کیا، ہم انہیں، فلم یزدہم تو نہیں زیادہ کیا انہیں، دعائی میری دعا نے، الا مگر، فرارن بھاگنے میں، جتنا میں نے ان کو بلایا، جتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنا ہی یہ دور بھاگے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو نہیں زیادہ کیا انہیں میری دعوت نے مگر فرار میں۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے دے گا۔ ان اجل اللہ، حقیقت ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو ٹالا نہیں جاتا، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ قال ربی، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی دعوت، حقیقت ہے کہ میں نے پکارا، میں نے بلایا، قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو نہیں زیادہ کیا انہیں میری دعوت نے مگر فرار میں، جتنا میں نے ان کو بلایا اتنا ہی وہ دور بھاگے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزارنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا، وہ دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے۔ ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔